آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں جو شاید پاکستان کی پوری کہانی کا رخ متعین کر گیا۔ جی، یہ لمحہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال اور اس کے فوراً بعد جو ایک خلا پیدا ہوا، قیادت کا خلا۔ اور یہ صرف ایک لیڈر کا انتقال نہیں تھا، آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری ریاست کے لیے اپنے محور سے ایک طرح سے ہٹ جانے جیسا تھا۔ بالکل، اس ایک واقعے کے اثرات شاید آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آج ہم صرف ایک مخصوص زاویے سے بات کریں گے جو زہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان کے ایک تجزیے سے لیا گیا ہے۔ جی، اس کا عنوان ہے قائد کی رخصتی، قیادت کا خلا اور پاکستان کا زوال۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک بہت آپ کہہ لیں جرأت مند اور شاید متنازع نظریہ ہے۔ جی، متنازع اس لیے کہ مصنف کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں مسائل دہائیوں بعد شروع ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ زوال کی کہانی اسی دن شروع ہو گئی تھی، اسی دن سے جس دن بانی پاکستان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اسی دعوے کی گہرائی میں جانا ہے، یہ سمجھنا کہ مصنف کے مطابق اس خلا کی نوعیت کیا تھی۔ جی، جب پاکستان نے جناح کو کھویا تو درحقیقت کیا کھویا اور اس کے فوری نتائج کیا نکلے؟ تو آئیے اس تجزیے کو ذرا کھولتے ہیں۔ یقیناً مصنف اپنی بات کا آغاز اس بنیادی نقطے سے کرتے ہیں کہ محمد علی جناح کا انتقال صرف ایک گورنر جنرل کا انتقال نہیں تھا، اچھا، بلکہ ایک رہنما، ایک محافظ اور آپ کہہ لیں کہ ایک پورے نظام کا خاتمہ تھا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس نقطے کو تھوڑا اور واضح کریں۔ ایک گورنر جنرل اور ایک رہنما میں یہاں کیا فرق ہے؟ میرا مطلب ہے عہدہ تو ایک ہی تھا۔ دیکھیں، عہدہ ایک آئینی حیثیت ہوتی ہے، لیکن رہنما ایک اخلاقی اور فکری قوت ہوتا ہے۔ گورنر جنرل کا کام ریاست کو چلانا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو چلانے سے زیادہ بنانے کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ اور یہ کام صرف ایک رہنما کر سکتا تھا۔ مصنف کے مطابق جناح وہ واحد شخصیت تھے جو اس نوزائیدہ ریاست کے تمام ستونوں کو ایک طرح سے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اور اس وقت ریاست کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، ان کی فہرست تھی، مطلب ہوش اڑا دینے والی ہے۔ جی بالکل۔ ماخذ کے مطابق صورتحال کچھ یوں تھی۔ آپ کے پاس ایک ایسی بیوروکریسی ہے جو تقسیم ہو چکی ہے، جس کے پاس نہ فائلیں ہیں، نہ تجربہ، کچھ بھی نہیں۔ سیاست دانوں کی ایک ایسی کھیپ ہے جنہیں حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں، پڑوسی ملک ہندوستان کی طرف سے کھلی دشمنی اور اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹیں۔ بالکل۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے، اس کے ساتھ لاکھوں مہاجرین کا ایک ایسا سیلاب ہے جس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی، نہ ان کے لیے گھر ہے، نہ کھانا، نہ روزگار۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر مفلوج ہے۔ یعنی ایک ایسی کشتی تھی جو پہلے ہی دن سے طوفان میں گھری ہوئی تھی۔ بالکل۔ ان حالات میں مصنف ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اور میں یہاں سے اقتباس پیش کرنا چاہوں گا، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو ایک ہی رہنما پر اخلاقی اور آئینی رہنمائی کے لیے اتنی انحصار کرتی ہو جتنا پاکستان جناح پر کرتا تھا۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا ایک شخص پر اتنا زیادہ انحصار کرنا خود ایک کمزوری نہیں تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ بظاہر یہ کمزوری لگتی ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ مجبوری تھی۔ مجبوری کیسے؟ جناح صرف ایک رسمی سربراہ نہیں تھے، وہ ریاست کے لیے آپ کہہ لیں سورس کوڈ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تمام فیصلے ان سے شروع ہوتے تھے اور ان پر ختم ہوتے تھے۔ اچھا۔ صوبائی جھگڑے ہوں، آئینی مسائل ہوں یا معاشی پالیسی، ہر کوئی آخری فیصلے کے لیے ان کی طرف دیکھتا تھا۔ یعنی ان کی دیانت اور غیر جانبداری پر سب کو اندھا اعتماد تھا۔ اندھا اعتماد، بالکل۔ تو وہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ خود ایک ادارہ تھے، ایک ایسا مرکزی ستون جس کے گرد پوری عمارت کھڑی کی جا رہی تھی۔ بالکل۔ اسی لیے جو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد طوفان آ گیا، تو یہ محض کوئی شاعرانہ بیان نہیں ہے، یہ حقیقت تھی۔ یہ اس فوری افراتفری کی حقیقی تصویر ہے۔ جب وہ مرکزی قوت ہٹ گئی تو ہر چھوٹا بڑا لیڈر، ہر گروہ، ہر صوبائی دھڑا اپنی اپنی سمت میں بھاگنے لگا۔ وہ بانڈ جو ان سب کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے تھا وہ ٹوٹ گیا۔
یعنی ریاست ایک دم سے رڈرلیس، بغیر ناخدا کے ہو گئی۔ جی بالکل۔ یہ منظرنامہ ہی خوفناک ہے۔ تو جب یہ مرکزی ستون گرا تو اس کی جگہ لینے کے لیے کون آگے آیا؟ ظاہر ہے ان کے بعد بھی قیادت تو موجود تھی، لیاقت علی خان اور دیگر رہنما تھے۔ مصنف ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں مصنف کا تجزیہ بہت آپ کہہ لیں بے رحمانہ ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ آنے والی قیادت میں ان بنیادی صلاحیتوں کی شدید کمی تھی جو اس بحران سے نمٹنے کے لیے درکار تھیں۔ وہ صرف سیاسی نااہلی کی بات نہیں کرتیں بلکہ کردار، نیت اور ویژن کی کمی پر بھی زور دیتی ہیں۔ تو کتاب میں ان کی کن خصوصیات کی نشاندہی کی گئی ہے؟ مصنف 4 بڑی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اول، ان میں آئینی سمجھ کی کمی تھی۔ جناح ایک ماہر قانون دان تھے جو آئین کی روح کو سمجھتے تھے۔ جی۔ ان کے بعد آنے والوں کے لیے آئین صرف اقتدار کے کھیل کا ایک ذریعہ بن گیا، صرف ایک ٹول۔ صرف ایک ٹول۔ دوم، مصنف ان کے کردار کو کمزور قرار دیتے ہیں، یعنی وہ ذاتی مفادات اور گروہی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوئم، وہ ذاتی مفاد کے اسیر تھے۔ قوم کی تعمیر کا عظیم مقصد ذاتی خواہشات کے نیچے دب گیا۔ اور چوتھی کمزوری؟ سب سے اہم، ان کے پاس وہ اخلاقی اتھارٹی نہیں تھی جو جناح کے پاس تھی۔ اچھا، طاقت اور اتھارٹی میں فرق؟ دیکھیں، طاقت اور اتھارٹی میں فرق ہوتا ہے۔ طاقت عہدے سے آتی ہے، آپ حکم جاری کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی کردار اور اعتماد سے آتی ہے، لوگ آپ کے حکم کو دل سے مانتے ہیں۔ صحیح۔ جناح کے پاس اتھارٹی تھی، ان کے جانشینوں کے پاس صرف طاقت تھی۔ وہ حکم تو دے سکتے تھے لیکن قوم کے دل و دماغ کو متحد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سن کر بہت مایوسی ہوتی ہے۔ ایک پوری نسل کی قربانیوں کے بعد اقتدار کی جنگ اتنی جلدی شروع ہو گئی۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جناح کی نظم و ضبط پر مبنی حکمرانی اور اس کے بعد آنے والے دور میں اتنا واضح فرق کیوں تھا؟ جی، کیا یہ صرف چند افراد کی ناکامی تھی؟ مصنف کے مطابق یہ افراد سے بڑھ کر طرز حکمرانی کی تبدیلی تھی۔ جناح کی حکمرانی اصولوں، قانون اور میرٹ پر مبنی تھی۔ جی ہاں۔ ان کے بعد کی حکمرانی کا محور ذاتی وفاداریاں، گروہی سیاست اور اقتدار کا حصول بن گیا۔ اور اس کا نتیجہ فوری طور پہ سامنے آیا ہوگا پھر؟ بالکل فوری طور پر۔ ماخذ کے مطابق ملک میں گروہ بندی شروع ہو گئی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کا کلچر پروان چڑھا اور اقتدار کے لیے ایک ایسی دوڑ شروع ہوئی جس میں قومی مفاد کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور سب سے خطرناک بات جو مصنف کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ریاستی اداروں کی تباہی کا آغاز تھا، یعنی فوج، بیوروکریسی اور عدلیہ جیسے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ جی، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ مصنف کے مطابق یہ زوال بتدریج نہیں آیا، یہ کوئی سلو ڈکلائن نہیں تھا، یہ فوری نتائج تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سیاست کا محور ریاست کیسے بنائی جائے سے بدل کر اقتدار کیسے حاصل کیا جائے پر آ گیا تھا۔ یہ ایک بنیادی نظریاتی تبدیلی تھی، ایک پیراڈائم شفٹ تھا۔ بالکل۔ تو ایک طرف تو یہ فوری افراتفری تھی، لیکن مصنف اس سے بھی گہری بات کر رہے ہیں۔ وہ صرف سیاسی بحران کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک نظریاتی بحران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہیں پر وہ اپنا سب سے طاقتور استعارہ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے خواب میں آنے والی پہلی دراڑ۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً آئینی بحران اور سیاسی چپکلش آئی۔ کیا ان کا اشارہ اسی طرف ہے یا یہ اس سے بھی کوئی گہری بات ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ استعارہ بہت معنی خیز ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ خواب کیا تھا۔ صحیح۔ وہ خواب صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، وہ ایک منظم، آئین پر چلنے والی، متحد اور انصاف پر مبنی ریاست کا خواب تھا۔ ایک ایسی جدید ریاست جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں شہریوں کے حقوق محفوظ ہوں۔ بالکل، اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ جناح کا ویژن ایک ایسی میریٹوکریسی کا تھا جہاں قابلیت کی قدر ہو۔ اور دراڑ سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ دراڑ اس لمحے کی نمائندگی کرتی ہے جب اس خواب کی نظریاتی بنیاد پر پہلا حملہ ہوا، جب قوم کی تعمیر کا عظیم مقصد ذاتی مفادات اور گروہی سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اچھا، پھولوں کی جگہ شخصیات نے لے لی۔ مصنف کے نزدیک یہ صرف ایک سیاسی ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ ایک اخلاقی اور بنیادی ناکامی تھی۔ مطلب یہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف تھا جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کر اس نئی ریاست پر کیا تھا۔
بالکل، یہ اس وعدے سے انحراف تھا جو پاکستان کے قیام کی بنیاد تھا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ جب بھی ہم پاکستان کے مسائل پر بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن عام طور پر 70، 80 یا 90 کی دہائیوں کی فوجی آمریتوں یا سیاسی عدم استحکام کی طرف جاتا ہے۔ جی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کتاب تو ہمیں بالکل شروع میں یعنی پہلے ہی سال کے واقعات پر انگلی رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اور یہی اس ماخذ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی عمارت کی کمزوری کا اندازہ اس کی بنیادوں کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے، نہ کہ 20ویں منزل پر لگی دراڑوں کو دیکھ کر۔ واہ! اگر بنیاد ہی کمزور رکھ دی جائے یا اسے پہلے ہی سال میں نقصان پہنچا دیا جائے تو بعد میں آنے والے زلزلوں کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ وہ پہلی دراڑ وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ جی، گہری ہوتی گئی اور بعد میں آنے والے ہر بحران نے اسے مزید چوڑا کیا۔ آج ریاست کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی ابتدائی دور میں پیوست ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق جناح صرف ایک رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نئی اور نازک ریاست کے واحد سہارا تھے۔ وہ خود ایک نظام تھے۔ بالکل، ان کا جانا صرف ایک فرد کا جانا نہیں تھا، بلکہ اس پورے نظام کا ایک طرح سے بیٹھ جانا تھا۔ جی، ان کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا جسے ایک ایسی قیادت نے پر کیا جو اس عظیم کام کے لیے نہ تو تیار تھی اور نہ ہی اس کی اہل تھی۔ جس کے نتیجے میں فوری طور پر اداروں کا زوال، سیاسی انتشار اور سب سے بڑھ کر نظریاتی بے راہ روی شروع ہو گئی۔ وہ خواب جو کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا اسے پہلے ہی قدم پر ٹھیس لگی اور وہ دراڑ آج تک بھری نہیں جا سکی۔ یہ تجزیہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ابتدائی چیلنجز صرف بیرونی نہیں تھے، جیسے ہندوستان کی دشمنی یا معاشی مسائل نہیں، بلکہ شاید سب سے بڑا چیلنج اندرونی قیادت کا بحران تھا۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ یہ ماخوذ جناح کے بعد آنے والی قیادت کی ناکامی پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے، جی، لیکن یہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا مسئلہ صرف جانشینوں کی نااہلی کا تھا، یا نظام خود ایک شخصیت پر اس قدر منحصر تھا کہ کوئی بھی جانشین کامیاب نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا بانی کے رخصت ہوتے ہی یہ دراڑ ناگزیر تھی؟ کیا یہ مقدر میں لکھا تھا؟ بالکل۔ کیا ایک شخص پر اتنا زیادہ انحصار کرنا خود نظام کی سب سے بڑی بنیادی کمزوری نہیں تھی؟ کیا یہ المیہ صرف پاکستان کا ہے یا ہر اس نئی قوم کا ہے جو ایک کرشماتی بانی کے گرد کھڑی ہوتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ایک شخص کا خواب اس کے جانے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے، یا مضبوط اداروں کے بغیر ہر خواب اپنے بانی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، تو دیکھتے ہیں کہ مصنف ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی نقطے سے ہوتا ہے۔ جناح کے بعد اقتدار کا توازن بگڑ گیا۔ جہاں سیاستدانوں کو ملک چلانا تھا، وہاں کوئی اور ایک غیر منتخب طبقہ زیادہ طاقتور ہو گیا۔ جی، اور مصنف اس طبقے کی نشاندہی بیوروکریسی کے طور پر کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ دعویٰ ہے، کیونکہ عام طور پر تو فوج کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فوج نے مداخلت کی، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ پہلا قدم یعنی وہ پہلی دراڑ وہ بیوروکریسی نے ڈالی۔ وہ ہمیں قائد کی ایک مشہور وارننگ یاد دلاتی ہیں۔ اچھا، کون سی والی؟ جو انہوں نے اپریل 1948 میں سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ آپ عوام کے خادم ہیں، آپ سے توقع نہیں کی جاتی کہ آپ حکمران طبقے کی طرح کام کریں۔ یعنی بالکل واضح ہدایت تھی، اس میں تو کوئی ابہام نہیں۔ تو مصنف کے مطابق اس کے باوجود ہوا کیا؟ کیا یہ بات سنی انسنی کر دی گئی؟ مصنف کا استدلال ہے کہ اسے صرف نظر انداز ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بالکل الٹ کیا گیا۔ ان کے مطابق جناح کے انتقال کے فوراً بعد یہی خادم مالک بننے کی کوشش کرنے لگے۔ فوراً بعد؟ دیکھیں، یہ کوئی راتوں رات ہونے والی تبدیلی نہیں تھی، لیکن اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ سیاستدان نا تجربہ کار تھے، آپس کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، اور ایسے میں بیوروکریسی
جو زیادہ منظم تھی؟ جی، جو انگریز دور کی تربیت یافتہ اور منظم تھی، اس نے اس خلا کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ تو یہ ایک انتظامی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ کتاب کا ایک اقتباس ہے جو اس پر سیدھی روشنی ڈالتا ہے۔ کون سا؟ بیوروکریسی نے خلا کو موقع سمجھا اور پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی۔ یہ جملہ بہت کچھ کہتا ہے، خلا کو موقع سمجھنا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ طاقت پر قبضے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ بالکل اسی نقطے پر مصنف زور دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ قیمت صرف سیاسی نہیں تھی، اس کی وجہ سے ملک کی ترجیحات ہی بدل گئیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بیوروکریسی کا کام پالیسی پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، پالیسی بنانا نہیں۔ لیکن جب پالیسی بنانے والے ہی کمزور پڑ جائیں تو جو عمل درآمد کروانے والے ہیں وہ خود ہی پالیسیاں بنانے لگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ پالیسیاں اپنے فائدے کو دیکھ کر بنائیں گے۔ بالکل، ان کی بنائی ہوئی پالیسیاں عوام کی خواہشات کی عکاسی نہیں ہوتیں، بلکہ انتظامیہ کی سہولت اور طاقت کو بڑھانے کے گرد گھومتی ہیں۔ مصنف کہتی ہیں کہ یہیں سے ریاست اور عوام کے درمیان وہ فاصلہ پیدا ہونا شروع ہوا جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو یہ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی کہ غلط لوگ غلط کرسیوں پر بیٹھ گئے، یا مصنف کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات تھی؟ مصنف کے مطابق یہ ایک بہت بہت گہری اور بنیادی تبدیلی کا آغاز تھا۔ یہ صرف اختیارات کی جنگ نہیں تھی، یہ اصولوں کی شکست تھی۔ اصولوں کی شکست؟ جی، یہاں مصنف ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جناح رضی اللہ نے حکمرانی کی بنیاد کون سے ستونوں پر رکھی تھی۔ یہ صرف آزادی کا نعرہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورا نظام فکر تھا۔ ان کے نزدیک ریاست کو 5 چیزوں پر چلنا تھا: نظم و ضبط، اصول، میرٹ، دیانت داری اور وقت کی پابندی۔ یہ سننے میں تو بہت بنیادی باتیں لگتی ہیں، یعنی ایسی باتیں جو کسی بھی اچھے ادارے میں ہونی چاہیے۔ مصنف ان پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک نئے ملک کے لیے یہ بنیادی باتیں نہیں ہوتیں، یہ اس کی بقا کی ضمانت ہوتی ہیں۔ جب آپ صفر سے ایک نظام کھڑا کر رہے ہوں تو یہی اصول اس کی بنیاد بنتے ہیں۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ جناح کے بعد یہ بنیاد ہی کھوکھلی ہونے لگی۔ اچھا۔ کتاب میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فیصلے بغیر کسی وجہ کے ٹلنے لگے، فائلیں مہینوں ایک میز سے دوسری میز تک نہیں پہنچتی تھیں، میرٹ کی جگہ سفارش نے لے لی۔ جی، سفارش نے لے لی، اور اہلیت پر تعلقات کو ترجیح دی جانے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی دراڑیں تھیں جو مل کر ایک بڑے شکاف میں بدل گئیں۔ یعنی یہ صرف کام میں سستی یا نااہلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اخلاقی زوال کا آغاز تھا، جہاں نظام کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اور یہیں پر، اسی نقطے پر، مصنف اپنا سب سے وزنی اور شاید سب سے متنازع دعویٰ پیش کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، پاکستان کا پہلا سانحہ معاشی یا عسکری نہیں، اخلاقی تھا۔ ایک منٹ، پہلا سانحہ اخلاقی تھا، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، عام طور پر ہم تاریخ کو جنگوں سے، آئینی بحرانوں سے اور معیشت کے اتار چڑھاؤ سے ناپتے ہیں۔ کیا مصنف یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب کچھ جو بعد میں غلط ہوا، سیاسی عدم استحکام، معاشی کمزوری، فوجی مداخلت، اس سب کی جڑ صرف اس ایک اخلاقی گراوٹ میں تھی؟ مصنف کا پورا استدلال اسی ایک دعوے پر کھڑا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کسی قوم کا کردار کمزور پڑ جائے، جب انصاف اور میرٹ کے بجائے سفارش اور ذاتی مفاد غالب آ جائے، تو کوئی بھی آئینی یا معاشی ڈھانچہ وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی عمارت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر بنیاد ہی دیمک زدہ ہو تو وہ گر جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ 1971 کی فوجی شکست یا بعد کے معاشی بحران تو صرف علامات تھیں۔ اصل بیماری کردار کا بحران تھا جو جناح کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ یہ تو بہت گہری تشخیص ہے۔ ظاہر ہے، جب ایک افسر یہ سوچنے لگے کہ اس کی ترقی قابلیت سے نہیں بلکہ خوشامد سے ہوگی، تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک سیاستدان یہ سمجھے کہ اس کا مستقبل عوام کی خدمت میں نہیں بلکہ جوڑ توڑ میں ہے، تو جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زہر تھا جو مصنف کے مطابق نظام میں بہت شروع میں ہی پھیل گیا تھا۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا تجزیہ ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری کسی ایک ادارے یا گروہ پر نہیں بلکہ ایک اجتماعی اخلاقی ناکامی پر ڈالتا ہے۔ تو اس سنگین تشخیص کے بعد کتاب ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ جی،
ایک ایسا سوال جو تاریخ کے طالب علم ہمیشہ پوچھتے ہیں، اگر قائد اعظم صرف 1 سال مزید زندہ رہ جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ تاریخ کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، جسے کاؤنٹر فیکچول ہسٹری کہتے ہیں، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ صحیح۔ یہ ہمیشہ قیاس پر مبنی ہوتا ہے، لیکن مصنف اسے ایک مضبوط دلیل کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ وہ جناح کی اہمیت اور ان کی عدم موجودگی کے اثرات کو واضح کر سکے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جناح کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی، بلکہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ 1 سال کے عرصے میں ایک مضبوط رہنما کیا کچھ کر سکتا تھا۔ اور مصنف کے مطابق وہ 1 سال پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا۔ ان کی فہرست میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز آئین۔ مصنف کا ماننا ہے کہ جناح اپنی زندگی میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین دے جاتے۔ 1 سال میں؟ جی، وہ ایک ایسے آئین کی بنیاد رکھتے جو ان کے جمہوری، اسلامی اور فلاحی ریاست کے ویژن کی عکاسی کرتا۔ ان کی موجودگی میں شاید ہی کسی گروہ کو اس پر اعتراض کرنے کی جرت ہوتی۔ لیکن کیا ایک شخص، چاہے وہ جنائی کیوں نہ ہو، اتنے پیچیدہ مسئلے پر اتنی جلدی اتفاق رائے پیدا کر سکتا تھا؟ اس وقت تو بہت سے مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا جواب یہ ہے کہ جناح کا قد اور ان کی قانونی فہم اتنی بلند تھی کہ وہ ان اختلافات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دیکھیں، آئین صرف ایک کتاب کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ملک کا سماجی معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ اختیارات کس کے پاس ہوں گے، اداروں کی حدود کیا ہوں گی، شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ آئین کی عدم موجودگی نے ہی بعد میں ہر غیر آئینی اقدام کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا۔ ایک متفقہ آئین کی موجودگی بیوروکریسی اور فوج دونوں کو ان کی آئینی حدود میں رکھنے کی سب سے بڑی ضمانت ہوتی۔ مصنف کا اشارہ ہے کہ شاید 1958 کی مارشل لاء کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو آئین کے علاوہ مصنف اور کن چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس 1 سال میں ہو سکتی تھی؟ دوسرا بڑا کام وہ بتاتی ہیں بیوروکریسی کو اس کی حدود میں رکھنا۔ جناح اپنی زندگی میں یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ سرکاری ملازموں کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ان کی اپنی شخصیت بھی بہت مضبوط تھی۔ اتنی پختہ تھی کہ کوئی بھی ادارہ اپنی حد سے تجاوز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس مالک بننے کے رجحان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے۔ اور اس سے جڑی ہوئی تیسری بات بدعنوانی کی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ جناح بدعنوانی کے خلاف ایک ناقابل برداشتہ رویہ رکھتے تھے۔ بالکل، ان کی اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دیانت داری کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ وہ ریاست کے 1 پیسے کو بھی ذاتی امانت سمجھتے تھے۔ صحیح۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اگر وہ 1 سال اور ہوتے تو وہ بدعنوانی اور اقربا پروری یعنی نیپوٹزم کے خلاف ایسے سخت قوانین اور ادارے بنا جاتے کہ یہ کلچر جڑ ہی نہ پکڑ پاتا۔ جب لیڈر خود ایماندار ہو تو نیچے تک ایک واضح پیغام جاتا ہے۔ جی، ان کے ہوتے ہوئے وہ اخلاقی زوال جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا شاید شروع ہی نہ ہو پاتا۔ تو آئین، اداروں کی حدود کا تعین اور بدعنوانی کا خاتمہ، یہ تو ریاست کی پوری بنیادیں مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ اور آخری نقطہ سیاسی کلچر کا ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ جناح ہیس ہیلدمن سیاسی روایت قائم کر سکتے تھے۔ وہ سیاست کو اصولوں اور نظریات کی جنگ سمجھتے تھے، ذاتی مفادات کی نہیں۔ صحیح۔ ان کی موجودگی میں ایک ایسی پارلیمنٹری روایت قائم ہو سکتی تھی جہاں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جاتا۔ یہ تمام اقدامات مل کر ریاست کی بنیادوں کو اتنا مضبوط اور ناقابل شکست بنا جاتے کہ بعد کے جھٹکے شاید اسے گرا نہ پاتے۔ تو مصنف کا اشارہ یہی ہے کہ یہ 1 سال صرف 1 سال نہیں تھا، بلکہ آنے والی پوری نصف صدی کا رخ طے کر سکتا تھا۔ جی بالکل۔ یہ سب سننے کے بعد یہ سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایک شخص پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ مصنف کا نقطہ نظر تو اس معاملے میں بالکل واضح لگتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تاریخ عظیم رہنماؤں کی عدم موجودگی کو معاف نہیں کرتی۔ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان جناح کا نقصان تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے، اور یہاں مصنف صرف ایک جذباتی بات نہیں کر رہی، وہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جناح صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ ایک ادارہ تھے، وہ اصولوں کا مجسم تھے۔ اچھا۔ جب وہ گئے تو ان کے ساتھ وہ اصول بھی کمزور پڑ گئے جن پر وہ ریاست کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے تھے۔
مصنف کا ماننا ہے کہ وہ خلا اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کا کوئی اور سیاستدان اسے پر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کسی ایک ستون کے گرنے کی بات نہیں تھی، یہ پوری چھت گرنے کے مترادف تھا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، ان تمام اقتباسات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں، تو مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ میرے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق پاکستان کا ابتدائی زوال کسی بیرونی دشمن یا معاشی بحران کی وجہ سے نہیں ہوا۔ نہیں، اس کی شروعات اندر سے ہوئی، قیادت کے خلا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کردار کے بحران سے۔ آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ مصنف کا پورا مقدمہ اسی ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ وہ بار بار ہمیں اسی طرف لاتی ہیں کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کی جڑ ایک فرد یعنی قائد اعظم رحمت اللہ ہیں کی بے وقت موت ہے۔ صحیح۔ ان کا آخری پیغام بھی اتنا ہی واضح اور اتنا ہی تلخ ہے جب وہ لکھتی ہیں، ایک اصولی رہنما گیا اور کردار ختم ہو گیا۔ یہ جملہ پوری کتاب کی روح کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت سنجیدہ اور گہرا تجزیہ ہے جو ہمیں تاریخ کو صرف واقعات کے تسلسل کے طور پر نہیں بلکہ شخصیات اور اصولوں کے ٹکراؤ کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اور مصنف کا پورا استدلال ایک فرد کی مرکزی حیثیت پر قائم ہے۔ وہ واضح طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص کی موجودگی یا عدم موجودگی نے ملک کی پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن مصنف اپنے دلائل بہت مضبوطی سے پیش کرتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا سوال کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں؟ دیکھیں، یہ کتاب اور اس کا تجزیہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ مصنف کی دلیل کی روشنی میں یہ غور کرنا ضروری ہے کہ کسی قوم کی تقدیر اور اس کے کردار کا انحصار واقعی کس حد تک ایک فرد واحد پر ہو سکتا ہے، اور کس حد تک اس کے اداروں کی اپنی مضبوطی پر ہونا چاہیے۔ جی، کیا ایک مضبوط نظام ایک عظیم رہنما کی عدم موجودگی کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا پھر عظیم رہنماؤں کے بغیر مضبوط ادارے قائم ہی نہیں رہ سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید تاریخ میں نہیں بلکہ مستقبل کے انتخاب میں چھپا ہے۔